آپ نے اپنی پارٹی کا قرضہ اتارنے کے لیے بیٹنگ کے پیسے استعمال کیے. اس کا مطلب ہے ایون یو نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ. تو پھر اصول پرست عمران خان کدھر گیا؟ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ Yeah, اس میں وہ پورا انسیڈنٹ پڑھا ہے؟ I'm going to quote you. اس نے پڑھا ہے؟ I'm going to quote you کہ آپ کے برادر لا تھے، وہ بیٹنگ کرتے، انہوں نے آپ سے مشورہ مانگا. I watched the test match with Ben for the next 2 days, telling him what to do and when. Not only did he clear his debt, but we made enough money to clear my party's debt as well. Page 226, عمران خان پاکستان. آپ نے ان کو کہا تھا کہ وہ اس میں سے آپ کو ایک پرسنٹیج آف پیسے دے گا. کتنے پرسنٹیج ملے؟ Would you like to tell us? میں نے اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس میں نے واضح لکھا ہے میں نہ کبھی آج تک بیٹنگ کیا نہ کرتا ہوں. سنیں میری بات. یہ یہ رہا تھا کہ وہ میچ دیکھ رہا تھا، وہ بیٹنگ کر رہا تھا. میں چھٹی پہ تھا اپنے بچوں کے ساتھ. وہ میرے سے بار بار پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا اچھا. ہماری پارٹی 2002 کے بعد قرضے میں گئی ہوئی تھی. اب وہ قرضہ بڑا چڑھا ہوا تھا تو وہ 10,000 پاؤنڈ ہارا ہوا تھا. میں نے اسے کہا کہ میں اپنا تجھے ٹائم دوں گا، بیٹنگ کروں، تیرے ساتھ تجھے ایڈوائز کروں گا، لیکن جو تیرا پیسہ اس کے اوپر بنے گا، جو تیرا لاس پورا ہو گیا، وہ تحریک انصاف کا قرضہ اتارنے میں جائے گی. کتنا؟ میں ہمارے 20 لاکھ آخری ہمارا بیٹنگ کا پیسہ استعمال کیا. سو ایون یو نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ. کتاب کے اوپر آؤں گی. خان صاحب یہ فرمائے گا کہ خان صاحب عام آدمی آپ کی کتاب پڑھ کے ایک بات سے بہت مایوس ہوا ہے، بڑا چونکا ہے، بلکہ لیٹس جسٹ سے دیٹ کہ آپ نے اپنی جماعت کا قرض اتارنے کے لیے جوا کھیلا ہے. ایک ایسا بندہ خان صاحب جو اپنی مشکل حل کرنے کے لیے جوا کھیل لے، جس نے ماضی میں بھی سیاسی کلابازیاں کھائی ہوں، لوگوں کو یہ تاثر ہو، جس کے حلال و حرام جو ہیں وہ صورتحال کے مطابق بدلتے رہیں، تو کیا ایک ایسا بندہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں پلیز. پہلے تو سیاسی کلا بازی کی کون سی سیاسی کلا بازی؟ ایک بتا دے کوئی کلا بازی کھائی ہو. تاثر ہے نا جناب آپ کو. یہی باتیں جو کہی جاتی ہیں. دیکھیں نا میرے پاس کچھ ڈاکیومنٹس بھی ہیں جو آپ کو شوکت خانم کے لیے جو آپ کو میاں محمد نواز شریف شہباز شریف صاحب نے لینڈ بھی دیا. اس کے بعد پھر ان ڈاکیومنٹس کے علاوہ بھی آپ بار بار کہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرنز کم ہیں. ان کے ٹیکس ریٹرنز بھی سامنے ہیں. زرداری صاحب کے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے ابھی میں کامنٹ نہیں کروں گی، مگر ایک تاثر دیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ میں اپنا کیس اس کو تسلیم کیا 12 مئی کا. آج آپ خاموش ہیں. سپریم کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا. جی تو ایک کر لینا، ایک کر کے کریں. دیکھیں یہ جو ایلیگیشن لگاتے ہیں، میں وہ ہماری پارٹی نہیں کہ میں واپس کاؤنٹر ایلیگیشن لگا دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو اپنی ایک چیز کی صفائی دیتا ہوں. ان کا تو خیر آپ سب کو پتا ہے کہ ان کی مجھے ایلیگیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ایم کیو ایم کی بات. جی میں نے ایم کیو ایم کی 12 مئی کے بعد پوری ایک فائل لے کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس کیا. آپ حیران ہوں گے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس میرے سے زیادہ چیزیں ان کے پاس پڑی ہوئی تھیں. اس کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ ہمارے پاس ان کو عدالت میں لے جانے کے لیے الطاف حسین گواہ چاہیے. اب گواہ انگلینڈ میں تو تھے نہیں، گواہ تھے پاکستان میں. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو پرمیشن لیتے ہیں پاکستان آنے کے لیے. گورنمنٹ آف پاکستان اس کو جنرل مشرف کی تھی، انہوں نے نہیں دی. سیم ڈیلیما ہے ذوالفقار مرزا کی گورنمنٹ آئی. پھر آصف زرداری گورنمنٹ، انہوں نے بھی ریفیوز کر دی. ثبوت تو آپ کے پاس پورے ہیں نا خان صاحب؟ نہیں اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ نہیں میں پوچھ رہی ہوں ثبوت تو آپ کے پاس ہے نا. بیکاز دیکھیں نا آپ نے 12 مئی کے واقعے پر ایم کیو ایم کے خلاف الیکشن کمیشن کے اندر بھی ریفرنس دیا 2007 میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 31 نومبر 2009 کو مصطفیٰ کمال کی طرف سے دیا ہوا جو ڈنر عشائیہ تھا اس میں بھی آپ گئے. تو کون سے ڈنر پہ گیا ہوں میں؟ کون سے ڈنر پہ گیا ہوں؟ میں تو کسی ڈنر پہ نہیں گیا. یہ غلط ہے بالکل. آپ رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے. کدھر میں موجود تھا؟ یہ بالکل غلط ہے. ایک کلیئر کر دوں، میں نے کوئی قسم کا میرا رابطہ ایم کیو ایم سے نہیں ہے. نمبر 1. الطاف حسین صاحب سے آپ کی ٹیلی فون پہ باتیں ہوئی ہیں؟ کس سے؟ الطاف حسین صاحب سے ایک دفعہ ہوئی، اور ایک دفعہ ریمنڈ ڈیوس کے بعد سارے ملک کو اکٹھا کرا تھا جلسہ لاہور میں جو ہم کر رہے تھے. اس کے اوپر ساری پولیٹیکل فگرز جن کو میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پہ پارٹیسپیٹ کریں، الطاف حسین نے تائید کی اس کی. انہوں نے ڈرونز کے خلاف بات کی. اس کے بعد ان کے ساتھ بات ہوئی.
क्योंकि वो एक नेशनल इशू था। उसके अलावा कहाँ आप जो बात कर रही हैं, अच्छा, इसका बताएंगे आप किसी किस्म की अलायंस वगैरह, ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। अब मैं इस पे आता हूं। आपने बात की ये जो जुए की, अब ये जरा समझे क्या है। ये जुआ वो जुआ नहीं है जिसमें मैच फिक्सिंग होती है या मैच के जीतने हारने पे होती है। ये जुए को कहते हैं स्प्रेड बेटिंग। स्प्रेड बेटिंग और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जिस तरह मैं अगर एक इकोनॉमिस्ट हूं या मैं माहिर हूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मैं बताता हूं कब स्टॉक बेचना है, तब कब लेना है, ये मैं अपने माहिरियत के ऊपर करता हूं। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज हुआ तो ये भी है। ये स्प्रेड बेटिंग ये होती है कि आपको अगर क्रिकेट की नॉलेज हो तो आप ये बता सकते हैं कि ये पार्टनरशिप कितनी देर तक जाएगी, कब आप कहते हैं अब आप पार्टनरशिप से बाहर निकल जाओ, अब आप इसको खरीद लो। अब ये बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये आपको अगर क्रिकेट की, आज मैं सिर्फ, आप जिस तरह स्टॉक्स पे लोग अब ब्रोकर्स पैसा बना रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं, आपको मैं ये बता दूं कि मेरी जो क्रिकेट की नॉलेज है, मैं कोई काम भी ना करूं, मैं सिर्फ स्प्रेड बेटिंग के ऊपर मैं करोड़पति बन सकता हूं। मैं अपनी नॉलेज की वजह से, ये वो नहीं होता कि जब मैच हारेगा कौन जीतेगा मैच से पहले, ये आपकी क्रिकेट की नॉलेज से आप फैसला करते हैं कि पार्टनरशिप कितनी जाएगी। अगर आपको पता है कंडीशंस क्या, आपको पता है बॉलर क्या, आपको पता है आपको विकेट कैसे खेल रही है, ये आपकी नॉलेज तो सही है। आपके नजदीक के जुए के जुमरे में नहीं आता ये फिर? ये इसको अगर ये वही जुआ है, अगर स्टॉक एक्सचेंज जुआ है, अगर आप स्टॉक्स खेलते हैं वो जुआ है, इसमें एक ही चीज है फिर।